الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آج ہم سب چوتھا روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ موسم گرم بھی ہے، دوپہر کے بعد بھوک اور پیاس کی شدت ظاہر ہے، بڑھ جاتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جس طریقے سے اس نے 3 روزے ہمارے مکمل کرنے کی ہم کو توفیق دی، اللہ تعالیٰ باقی کے تمام روزوں کو آسانی کے ساتھ ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق دے، اور موسم کی شدت کو آسان کر کے اپنی رحمتوں کی بارش ہم پر نازل فرما دے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ اسپیشل مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو باقی 11 مہینوں میں نہیں ہوتی۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حالانکہ ابھی تو کوئی جنت میں نہیں جا رہا ہے، ابھی تو ہم سب دنیا میں ہیں، یہ جو مرنے والے لوگ ہیں وہ برزخ میں ہیں، تو جنت کے دروازے کیوں کھولے جا رہے ہیں رمضان میں؟
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کا اظہار ہے، اس کے کرم کا اظہار ہے، اس کی رحمت کا اظہار ہے کہ میرے بندو وہ مہینہ آ چکا ہے جس میں تمہارے لیے قدم قدم پر جنت میں جانے کے لیے ہم نے تمہارے لیے آسانیاں کر دی ہیں۔ تم روزہ رکھ لو، تم تراویح پڑھ لو، تم اللہ کا ذکر کر لو، تم قرآن کی تلاوت کر لو، تم کسی روزے دار کا افطار کرا دو، تم کسی کو صدقہ اور خیرات کر دو۔ قدم قدم پر ایسے اعمال موجود ہیں کہ تم اگر چاہو تو جنت میں جا سکتے ہو۔ تو آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جاتے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم مختصر طور پر ان کو ذکر کریں گے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جنت کے ٹوٹل 8 دروازے ہیں، اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ جنت کے دروازے آلریڈی ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ان کے جانے پر جہنم کے دروازے کھلیں گے، لیکن جب جنتی جائیں گے تو ان کے ویلکم کے لیے، ان کے استقبال کے لیے آلریڈی جنت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے۔ میں نمونے کے طور پہ، مثال کے طور پہ سورہ 7 کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا سورہ 7 کے اندر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اللہ کے متقی بندوں کے لیے بڑا بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ان کو اللہ تعالیٰ ایسی جنت میں داخل کرے گا جس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مفتحۃ لہم الابواب، اور جب وہ جنت میں جائیں گے تو جنت کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہ جنت میں آرام سے اپنے تکیے پر، اپنے تخت پر، اپنے گاؤں تکیے پر ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ ان کو جو مشروب چاہیے، جو میوے چاہیے، جو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے وہ طلب کریں گے، ان کے سامنے لا کے رکھ دی جائیں گی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسی جنتی حوریں عطا فرمائے گا، قاصرات الطرف، جو نیچی نگاہوں والی ہوں گی، جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، جو شرمیلی ہوں گی، جو حیا والی ہوں گی۔ اطراب، اور ان کی ہم عمر ہوں گی، ان کے برابر کی ہوں گی۔ دیکھیے جنت کی عورتوں کا جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، اب غور کیجئے گا، ان کی ایک صفت اللہ نے یہ ضرور بیان کی کہ وہ قاصرات الطرف ہوں گی، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دنیا میں عورت شرم و حیا کے زیور سے آراستہ ہو، جس کی نگاہوں میں شرم ہو، جس کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں، تو یہ کوالٹی ہے جنتی عورت کی۔ اور جو دنیا میں بے حیا اور بے شرم ہے، جس کی آنکھوں میں شرم و حیا نہیں ہے، تو وہ یہ یاد رکھے کہ یہ جنتی عورت کی پہچان نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان جنتیوں سے فرمائے گا اے میرے بندو، تمہیں اسی دن کا تو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اسی جنت کا تو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہی ہمارا رزق ہے، یہی ہماری جنت ہے، یہی ہماری نعمتیں، ما لہ من نفاد، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ کبھی ایکسپائر ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کو جتنا بھی سکھ مل جائے اس کی ایک ایکسپائری ہے۔ جوانی ہے، ایک دن بڑھاپا آئے گا۔ آج آپ صحت مند ہیں، کل کمزور ہو جائیں گے۔ آج بہترین کھانا کھا رہے ہیں، کل ایسا وقت آئے گا کھانے کی لذتیں آپ سے چھوٹ جائیں گی۔ دنیا کی ہر نعمت کی ایک انتہا ہے میرے بھائی، جنت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ما لہ من نفاد، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ اچھا، جنت کے ایک دروازے اور دوسرے دروازے کے بیچ میں ڈسٹینس کتنا ہوگا؟ اللہ کے نبی قسم کھا کے کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، انما بین مصراعین من مصاریع الجنہ، جنت کے 2 دروازوں کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہے، کما بین مکہ و حجر، جیسا کہ مکہ اور حجر کے علاقے کے درمیان ہے۔ یہ حجر کا کون سا علاقہ ہے؟ موجودہ دور میں قطر کا جو علاقہ ہے وہ حجر کا علاقہ ہے۔
تو مکہ اور قطر کے درمیان تقریباً 1273 پونے 1300 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے. جنت کے دو دروازوں کے بیچ میں اس حدیث کے مطابق اتنا ڈسٹینس ہوگا. جنت کی کشادگی کا اور جنت کے دروازوں کا آپ اندازہ لگائیے. تو یہ جنت کے دروازے ہوں گے میرے بھائی. جنت کے دروازے ایک تو رمضان میں کھولے جاتے ہیں, ایئرلی, سال میں ایک بار رمضان میں کھولے جاتے ہیں, اور ایک ویکلی بھی کھولے جاتے ہیں, سوموار کو اور جمعرات کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی ہر اس بندے کی مغفرت کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو. ہر اس بندے کی اللہ مغفرت کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو, لیکن دو لوگوں کو چھوڑ کے. کون دو لوگ؟ جس کے بھائی سے اور اس کے درمیان دشمنی ہو, کینہ کپٹ ہو. دو لوگ ہیں, دو دوست ہیں, دو احباب ہیں, آپس میں اگر ایک دوسرے سے کینہ اور کپٹ رکھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ نہیں, ان کی مغفرت نہیں ہوگی, ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. انظروا ھذین حتی یصطلحا, جب تک یہ دونوں صلح نہ کر لیں ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. تو یہ بڑی خطرناک وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں, ایک دوسرے سے دل میں عداوت رکھتے ہیں. صرف اس کینہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کو ٹال دیتا ہے اور جنت میں جانے کو ٹال دیتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب آئیے ہم چند ایسے اعمال کو دیکھتے ہیں جو جنت کے میں جانے ہی کا سبب نہیں ہے, بلکہ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جو یہ عمل کرے گا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. اس میں کچھ عمل ایسے ہیں جو بہت ہی آسان ہیں اور ہم چاہیں تو بڑی آسانی سے عمل کر سکتے ہیں. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. سب سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا, ما منکم من احد یتوضؤ, جب تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے, فیسبغ الوضوء, اور اچھی طریقے سے کامل طریقے سے وضو کرتا ہے, اور وضو کرنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بڑی چھوٹی سی اور بڑی آسان سی دعا ہے, اور اس دعا میں کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار ہے اور اس کے نبی کی رسالت کا اقرار ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وضو کرنے کے بعد اور اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد جو یہ دعا پڑھتا ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وہ جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتا ہے. تو وضو کے بعد کی یہ دعا جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے میرے بھائی. اور آگے بڑھیے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, جس نے 5 چیزوں کی گواہی دی, من شہیدہ اللہ الہ الا اللہ, جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور دوسری گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں, اور تیسری گواہی وَأَنَّ عِیسیٰ عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ أَمَتِهِ, اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں, مریم کے بیٹے ہیں. ایک قوم ہے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتی ہے, اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جب کرسمس کا تہوار آتا ہے تو اپنے عیسائی دوستوں کو, یا دوست نہیں بھی ہوتے تو اپنے آپ کو سیکولر ظاہر کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ اس طریقے کی جو ہے وہ پوسٹ وغیرہ لگاتے ہیں کہ صاحب آپ کو کرسمس مبارک ہو. آپ کو معلوم ہے کرسمس کا مطلب؟ آپ سامنے والے کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دے رہے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے. اللہ کو گالی دینا ہے, اللہ کو برا بھلا کہنا ہے, اللہ کی شان کے خلاف ہے یہ بات. اللہ وہ ہے لم یلد ولم یولد, اس کا کوئی بیٹا نہیں, اس کا کوئی باپ نہیں. اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ, آسمان پھٹ جائیں, پہاڑ گر جائیں, زمین شق ہو جائے, یہ اتنی بڑی چیز نہیں جتنی بڑی یہ چیز ہے ان دعوا للرحمن ولدا, کہ لوگ رحمان کا بیٹا کسی کو قرار دیتے ہیں. تو یہ تیسرا اقرار کرنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, اس کی بندی کے بیٹے ہیں. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ, اور اللہ کے کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا تھا. حضرت عیسیٰ نارمل انسانوں کی طرح پیدا نہیں ہوئے. نارمل انسانوں کی پیدائش کا جو پروسیس ہے اس پروسیس سے ہٹ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے.
اللہ کے کلمے سے پیدا. اللہ نے کہا ہو جا, اور حضرت عیسیٰ مریم کے پیٹ میں ہو گئے. اللہ کا کلمہ ہے, اسی لیے ان کو کلمہ کہا گیا. وَرُوحٌ مِّنْهُ, اور اللہ کی طرف سے روح ہیں. یہ جو گواہی دے, یہ تیسری گواہی اس کو دینا ہے. اور چوتھی گواہی وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ, اور جنت برحق ہے. اور پانچویں گواہی وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ, جہنم برحق ہے. یہ پانچ گواہی جو دے گا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ, وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ پانچ چیزوں کا اقرار کرنا ہے انشاءاللہ. یہ پانچ چیزوں کا اقرار, سچا اقرار انسان کو جنت میں لے کے جائے گا. اور آگے بڑھیے. آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں, آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. بڑا آسان طریقہ ہے. جب آپ صدقہ خیرات کریں تو جوڑے کی شکل میں کریں. دو چیزیں دے دیں. کسی کو کپڑا دینا ہے, دو کپڑے دے دیں. روٹی دینا ہے, دو روٹی دے دیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, من انفق زوجین فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرتا ہے, نودی من ابواب الجنت, اس کو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا. اگر وہ نمازی ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا. اگر وہ روزے دار ہوگا اس کو ریان نام کے دروازے سے پکارا جائے گا. اگر وہ صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا اس کو صدقہ خیرات والے دروازے سے پکارا جائے گا. اگر وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا اس کو جہاد والے دروازے سے پکارا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی, آپ کی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ کوئی شخص اگر یہ عمل کرے گا, اس نے نماز پڑھی تو اس کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا. اس نے صدقہ کیا, صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا. روزے دار ہے, ریان سے بلایا جائے گا. اے اللہ کے نبی, میرا ایک سوال ہے, کیا کوئی ایسا بھی انسان ہے جو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اے اللہ کے نبی, کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جس کو نماز کے دروازے سے, روزے کے دروازے سے, صدقہ کے دروازے سے, جہاد کے دروازے سے, نیکی کے جتنے کام ہیں ان سارے دروازوں سے ان کو بلایا جائے گا؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم. آپ نے فرمایا کہ ہاں اے ابو بکر, اور میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی انہی لوگوں میں سے ہوگے. اللہ اکبر. یہ ابو بکر صدیق کا مقام ہے میرے بھائی. ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جو نیکی کے معاملے میں پہلی لائن میں رہتے تھے, نیکی کے معاملے میں آگے رہتے تھے. آج معاف کرنا میرے بھائی, ہمیں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں, جب دنیا کی بات آتی ہے, جب دنیا میں نام کمانے کی بات آتی ہے, جب شو آف کا معاملہ آتا ہے, وہ پہلی صف میں اور پہلی لائن میں ہوتے ہیں. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے, جب اللہ کی راہ میں کوئی کام کرنے کی بات آتی ہے, وہ بیک بینچر بن جاتے ہیں, وہ پیچھے کی لائن میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ دین کے معاملے میں بیک بینچر مت بنو, دین کے معاملے میں آگے رہنے کی کوشش کیا کرو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کرام سے کہتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما, تم میں سے کون آج روزے کی حالت میں, یعنی رمضان کا مہینہ نہیں تھا, نفل روزہ کی بات آپ کر رہے تھے. ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی میں روزے کی حالت میں ہوں. پھر آپ نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا, کون تم میں سے ایسا ہے جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ پھر ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا, اے اللہ کے نبی میں نے غریب کو کھانا کھلایا ہے. پھر پوچھا آپ نے من عاد منکم اليوم مریضا, کون ہے تم میں سے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے, کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ پھر ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا, ہاں اے اللہ کے نبی میں نے بیمار کی عیادت بھی کی ہے. پھر آپ نے پوچھا من شہید منکم اليوم جنازۃ, تم میں سے کون ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں گیا ہے؟ پھر ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا, ہاں اللہ کے نبی میں ایک جنازے میں بھی شریک ہوا ہوں. آپ نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ, اے ابو بکر یہ نیکی کے چاروں کام جس ایک انسان کے اندر ایک دن میں اکٹھا ہو جائیں وہ ضرور جنت میں جائے گا. یہ چار کام, نفل روزہ, غریب کو کھانا کھلانا, کسی مریض کی عیادت کرنا, اور اسی طریقے سے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا, یہ چار کام اگر ایک دن میں کوئی کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت چاروں کام کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے یہ کام کیا ہے. تو کل ابھی چوتھے پارے کی تفسیر میں وہ آیت آئی تھی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, کہ نیکی کے کاموں میں اور جنت میں لے جانے والے اعمال میں ہمیں آگے رہنا چاہیے میرے بھائیوں, ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اور آگے بڑھیے. ایک اور عمل ایسا ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, مسند احمد کی صحیح روایت ہے,
من عبد اللہ، جس نے اللہ کی عبادت کی، لا یشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، شرک نہیں کرتا ہے، وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتا ہے، وہ آت الزکات، اور زکات دیتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، نماز قائم کرتا ہے، زکات ادا کرتا ہے، وہ سمیع و اطاع، اور اللہ کی بات سنتا ہے اور اللہ کی بات مانتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادخلہ اللہ من ابواب الجنت ایہا شاء، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتا ہے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، زکوٰۃ اپنی صحیح طریقے سے نکالنا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ اتنا کام اگر کوئی کر لے، اللہ کے نبی گارنٹی لے رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے میرے بھائیوں، یہ تو عمل کی بات ہو گئی۔ اب ایک ایسی چیز بیان کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق عمل سے نہیں ہے، اس کا تعلق صبر سے ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے معصوم بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بچہ مرا ہوا پیدا ہوا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بچہ 5 سال کا 4 سال کا ہو کر کے انتقال کر گیا۔ اب یہ جو ہوتا ہے، میں نے کہیں ایک جملہ پڑھا تھا کہ والدین کے لیے بچے کا جنازہ بڑا بھاری ہوتا ہے۔ ایک ماں باپ کو اپنے بچے کا جنازہ اٹھانا پڑے، اس سے بھاری کوئی جنازہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بچے اگر بچپن میں انتقال کر جائیں، نابالغ بچے اگر مر جائیں، تو اس کے ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من احد، کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 بچوں کو موت دے دیتا ہے۔ ما من احد یموت لہ ثلاثۃ من الولد، جس کے 3 بچے نابالغ ہونے کی حالت میں انتقال کر جاتے ہیں، اور وہ ان بچوں کی موت پر صبر کرتا ہے، وہ عورت صبر کرتی ہے، وہ باپ صبر کرتا ہے۔ الا تلقوہ من ابواب الجنت، وہ بچے اپنے ماں باپ کا استقبال جنت کے دروازے پر کرتے ہیں، جنت کے دروازے پر اپنے ماں باپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ان بچوں کی موت پر صبر کرنے کی وجہ سے وہ ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی۔ عام طور سے، خاص طور سے عورتوں کو دیکھا گیا وہ صبر نہیں کر پاتی ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی خاص عمل کریں، صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کو، اپنے ایموشنز کو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ بچہ مر گیا، بعض عورتوں کی زبان سے یہ بھی ہم نے سنا کہ صاحب اللہ کو ہمارا ہی بچہ لینا تھا، اللہ کو میرے ہی بیٹے کو چھیننا تھا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھو میرے بھائی، آپ کے اپنے جتنے بیٹے پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے، ایک بھی بیٹا آپ کا جوان نہ ہوا، سارے بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے۔ آخری بیٹا جو آپ کو پیدا ہوا، حضرت ماریہ کے پیٹ سے ابراہیم پیدا ہوئے، اور وہ بھی 1.5 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جب ان کی حالت خراب ہو گئی، جب بچے کا آخری ٹائم آیا، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنے بچے کو گود میں لیتے ہیں، بچے کو گود میں لیتے ہیں، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، بچے کا دم نکل رہا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی رو رہے ہیں، اور صحابہ کرام اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھ کر کے بڑی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ رو رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے باپ کا دل غمگین ہے تیرے جانے سے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر اے ابراہیم تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ ہے صبر میرے بھائی۔ تو صبر اگر انسان ایسے موقع پر کرتا ہے، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کے لیے بھی جنت میں جانا بہت آسان ہے اگر عورت 4 کام کر لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر عورت صرف 4 کام کر لے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اذا صلت المرأۃ خمسہا وصامت شہرہا وحسنت فرجہا واطاعت زوجہا، جب عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کا روزہ رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، دخلت من ای ابواب الجنۃ شاءت، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ تو عورت کے یہ 4 کام انشاءاللہ اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اور آگے بڑھیے، 3 کام اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں 3 کام بتایا کہ یہ 3 کام اگر کوئی کرے تو وہ جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس
افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. آپ نے فرمایا اے لوگو سلام کو پھیلایا کرو, سلام کو بڑھایا کرو, ایک دوسرے سے سلام زیادہ سے زیادہ کیا کرو, سلام کو بڑھاؤ. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو, غریبوں کو بھی کھلاؤ, اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ, اپنے دوستوں کو بھی کھلاؤ. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ اور راتوں کو جب دنیا والے سو رہے ہوں تم اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرو. تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام تم آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے. تو یہ 3 کام ہیں, سلام کو پھیلانا, لوگوں کو کھانا کھلانا اور راتوں میں تہجد کی نماز پڑھنا. یہ 3 کام بھی جنت میں لے کے جانے والے ہیں. اسی طریقے سے نماز کی پابندی کرنا. اللہ کے نبی منبر پہ چڑھتے ہیں اور آپ 3 بار قسم کھا کے کہتے ہیں لا اقسم لا اقسم لا اقسم, میں قسم کھاتا ہوں, میں قسم کھاتا ہوں, میں قسم کھاتا ہوں. پھر منبر سے آپ اترتے ہیں اور کہتے ہیں ابشروا ابشروا, اور لوگوں خوش ہو جاؤ. انہو من صلی الصلوات الخمسہ جو 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرتا ہے, واجتنب الکبائر اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے, ادخلہ الجنت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا, من ای ابواب الجنت شاء جس دروازے سے وہ چاہے جنت میں جا سکتا ہے. نماز کی پابندی میرے بھائیوں یہ جنت میں لے کے جانے والی. اور اسی لیے حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کی بڑی خدمت کرتے تھے, اور رات میں جب اللہ کے نبی سو کر کے اٹھتے تھے تو آپ کے لیے وضو کا پانی لاتے تھے, آپ کو قضائے حاجت کرنے جانا ہوتا تھا آپ کو پانی لا کے دیتے تھے. اللہ کے نبی نے ان سے خوش ہو کے کہا کہ اے ربیعہ تم کو کوئی چیز اگر چاہیے تو مجھ سے مانگ لو, اگر کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. ربیعہ کہتے ہیں میں نے بہت غور کیا, غریب آدمی تھے, مزدور آدمی تھے, میں نے سوچا کہ میں دنیا کی دولت مانگ لوں, میرے دل میں آیا میں دنیا کی دولت مانگ لوں. میری شادی نہیں ہوتی, میں نے سوچا کہ میں اللہ کے رسول سے کہہ دوں کہ کوئی اچھا سا رشتہ بتا دے, کہیں شادی کرا دے میری. یہ سارے خیالات ان کے ذہن میں آئے. پھر ان کے دل میں خیال آیا یہ دولت, یہ دنیا کی لذت تو ختم ہو جائے گی, مانگنا ہے تو کوئی ایسی چیز مانگو جو ہمیشہ رہے. کہا اے اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ, اے اللہ کے نبی جب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے کہ مانگو تو میں آپ سے ایک چیز یہ مانگتا ہوں, میں دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں, آپ کو وضو کا پانی لا کے دے رہا ہوں, آپ کے آگے پیچھے لگا ہوں, اے اللہ کے نبی میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, میں جنت میں بھی آپ کی کمپنی چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, کیا سوچ تھی صحابہ کرام کی کہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے کہ جنت میں بھی نبی کے ساتھ رہنا چاہتے. آپ نے فرمایا اے ربیعہ اگر واقعی میں تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو, اِنِّی عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ تو میں تو ضرور تمہارے لیے دعا کروں گا مگر تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی. اے ربیعہ تم زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو, زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھا کرو, نماز کے ذریعے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اور پھر تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. تو نماز وہ چیز ہے میرے بھائی. اور جب نماز کی بات آئی ہے تو ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں بڑے افسوس کی بات ہے, خاص طور سے اپنی اہل حدیث عوام کی میں بات کروں, ہمارے یہاں سنتوں کے تعلق سے اور نوافل کے تعلق سے بڑی لاپرواہی ہے. مغرب میں لوگ آتے ہیں, اب صاحب کھا پی کے آئے ہیں, افطار کر کے آئے ہیں, 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھی, اب اس کے بعد فٹافٹ لوگ نکل جاتے ہیں. مغرب کے بعد کی 2 رکعت اکثریت نہیں پڑھ رہی ہے. ظہر کی نماز میں ہم آتے بالکل ٹائم سے آتے, ظہر کے پہلے کی جو 4 رکعت سنت ہے وہ ہم نہیں پڑھتے. ایسا کیوں ہے میرے بھائی؟ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو سنت مؤکدہ جس کو ہم کہتے ہیں یا سنن رواتب جس کو کہتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے. میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں, خاص طور سے اپنی ماں بہنوں کو بڑے غور سے کہتا ہوں کہ یہ حدیث سنیں اور سوچیں کہ نبی کے دور کی عورتیں کیسی ہوتی تھی. اس حدیث کو روایت کرنے والی ہم سب کی پیاری ماں حضرت ام حبیبہ ہیں. یہ ام حبیبہ کون ہے؟ یہ حضرت معاویہ کی بہن ہیں, حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور ہم سب کی پیاری ماں ہیں, اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے دن اور رات میں 12 رکعت نمازیں پابندی سے پڑھی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے. یہ 12 رکعت نماز کون سی ہے بھائی؟ یہ فجر کی آپ کی 2 رکعت سنت ہے, فجر کی 2 رکعت سنت ہے, اور ظہر کے فرض کے پہلے 4 رکعت 2 کر کے, اور ظہر کے بعد 2 رکعت. ظہر کے پہلے کی 4 آپ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں مگر زیادہ بہتر ہے کہ 2 کر کے الگ الگ پڑھیں. ظہر کے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2, 6 یہ, اور 2 فجر میں 8, اور 2 مغرب کے بعد 2 10, اور 2 عشاء کے بعد 12.
یہ 12 رکعت نمازیں ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو پابندی سے پڑھے گا اللہ جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ اب ذرا حدیث کا اگلا جملہ سنیے گا، حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے یہ حدیث سنی ہے یہ 12 رکعت نماز میری کبھی چھوٹی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، عورت ہیں، خاتون ہیں، بہت سارے کام ان کو بھی رہتے ہوں گے، مگر یہ 12 رکعت نمازیں کہتی ہے جب سے نبی کی زبان سے سنا۔ ارے آج اپنے شہر میں کسی اچھی جگہ زمین مل رہی ہو، انسان اس کے لیے کتنا جتن کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے۔ اگر آپ کو بڑے سستے میں، بڑے اچھی قیمت میں کہیں اچھی زمین مل رہی ہو، کہیں اچھی پراپرٹی مل رہی ہو تو آپ تو صاحب اس کو خریدنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ یا جنت میں آپ کو پلاٹ مل رہا ہے، جنت میں محل مل رہا ہے، صرف 12 رکعت نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ ام حبیبہ کہتے جب سے میں نے نبی کی یہ حدیث سنی ہے یہ 12 رکعت نماز میں پابندی سے پڑھتی تھی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری چیز، چونکہ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، آخری چیز بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا 6 چیزوں کی گارنٹی لے لو، میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ بھئی اگر نبی گارنٹی لے رہے ہیں اس کا مطلب کہ بات بالکل پکی ہے۔ نبی گارنٹی نبی لیتے تبھی بات پکی تھی، مگر نبی گارنٹی لے رہے ہیں اس کا مطلب کہ بات بالکل ایشورڈ ہے، بالکل کنفرم ہے۔ آپ نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو، بات کرو تو سچ بولو۔ وَأَوْفُوا اِذَا وَعَدْتُمْ، جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ وَأَدُّوا اِذَا تُمِنْتُمْ، اور امانت رکھی جائے تو امانت کو صحیح طریقے سے ادا کر دیا کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کو جھکا کر کے رکھو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ 6 کام تم کر لو، أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو یہ 6 کام ہیں میرے بھائی، بڑے آسان کام ہیں، اور اگر ہم ان پر عمل کریں اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے کہ ہمیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ چند اعمال تھے جو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اور جن کی پابندی سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دے گا۔ یہ ٹاپک بڑا وسیع ہے اور بہت سارے اعمال ہیں جن کا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ کبھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے طاق راتوں میں اگر موقع ملا تو اس موضوع کو تھوڑا سا اور پھیلا کر کے، اور اس پر جو نصوص ہیں، جو حدیثیں ہیں، جو آیتیں ہیں، ان کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں، ہمارے لیے اپنی رحمت کے اور اپنی جنت کے دروازے اللہ تعالی ہمارے لیے بھی کھول دے، اور ہمیں اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما دے جن کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں اپنی نیتوں کا پتہ نہیں، ہمیں اپنے اخلاص کا پتہ نہیں۔ اے اللہ ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں، ہمیں ہماری نیتیں کب پلٹ جائیں، ہمارے ارادے کب بدل جائیں، ہمیں خود پتہ نہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تو ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما دے، ہمیں ریاکاری سے اور دکھاوے سے بچا لے۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ دنیا بھر کے مظلوم بھائی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جو اس ماہ مبارک میں جن کے پاس افطار کے اور سحری کے کھانے پینے کے انتظامات بھی نہیں ہیں، اے اللہ تو دست غیب سے ان کی روزی روٹی کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے شہر غازہ میں کتنے معصوم بچے ہیں، ان کے ماں باپ ہیں جن کے سروں پہ چھت نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کو ڈھنگ کی چیزیں نہیں ہیں، اور اے اللہ آج تو نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ اے اللہ تو اپنے ان مظلوم اور مجبور بندوں کی بھی مدد فرما دے، اور اے اللہ ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو تو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں بھی امن اور چین و سکون عطا فرما، اور ملک کا امن چین خراب کرنے اور ملک کے تانے بانے کو مٹانے والی جو طاقتیں ہیں اللہ تو ان کو ناکام کر دے۔ اے اللہ اس ملک میں ان لوگوں کو اقتدار اور پاور عطا فرما جو ملک میں امن چین اور شانتی اور انصاف کے ساتھ حکومت کر سکیں۔ رب العالمین ظالموں کے ظلم سے، فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ہم سب کی حفاظت فرما، جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أتم وأعلى وأجل وأكبر.